آج آپ کو میں ایک قصہ سنا رہا ہوں، کرونا اور میں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں کہ آج مجھ کو کرونا سے کچھ نفرت سی ہونے لگی تھی، حالانکہ کوئی 4 ماہ سے اس کی اجارہ داری میں سہ رہا تھا اور اس کی حکومت دل کو راز بھی آنے لگی تھی۔ گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، کبھی رات کا کرفیو اور کبھی دن اور رات دونوں کا کرفیو، دکانیں سب بند، شاپنگ بند، بس پیٹ بھرنے کا ذریعہ موجود تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آیا جب بازار کھلنے لگا، باہر نکلنے کی آزادی ملنے لگی۔ فطری طور پر میری نفرت کرونا سے کچھ کم ہونا چاہیے تھی، مگر اس کا کیا کریں کہ جب میرے بال بڑھ کر میرے کانوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگتے ہیں تو مجھ کو بہت الجھن ہوتی ہے۔ میں بال بھی اسی پرانے انداز میں کٹواتا ہوں جس میں قلم بھی بنتی ہے اور کان کھول دیے جاتے ہیں تاکہ بال کانوں کے ساتھ کوئی چھیڑ نہ کر سکیں۔ اور سرکار نے اصلاح گیسو کے سارے ادارے بند کر رکھے تھے اور میں اپنے بالوں سے الجھن کھا رہا تھا۔ جب گھر میں 2 ہی بندے قید ہوں تو آپس میں گفتگو لازم بات ہے، اور اپنی اس الجھن کا ذکر بیگم سے کر بیٹھا۔ انہیں نے فوراً کہا کہ میں کاٹ دیتی ہوں۔ میں نے گھوم کر بیگم کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ معصوم نظر آیا، جو ان کے اس جذبے کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں مخلص ہے۔ میں نے حامی بھر لی، پھر کیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے زمین پر پرانے اخبار بچھائے، کرسی رکھی اور آئینے کے سامنے مجھے بٹھا کر ایک پرانی چادر گلے سے چاروں طرف لپیٹ دی۔ اب میں چادر میں مقید تھا۔ میں نے اپنا کلپر اور کنگھا لا کے میز پر پہلے ہی رکھ دیا تھا، مگر بیگم صاحبہ سے وہ کلپر ٹھیک سے نہ چلا۔ وہ کچھ ادھر سے کاٹ لیتا تھا، کچھ ادھر سے کاٹ لیتا تھا، جیسے اس پر ان کا کچھ قابو نہیں چل رہا ہو۔ آخر انہوں نے اسے میز پر پٹک دیا اور دوڑ کے اپنی قینچی لے آئی۔ میں چادر میں لپٹا اپنے حشر پر غور کر رہا تھا۔ اب جو قینچی پہ نظر پڑی تو بول پڑا، ارے یہ تو کپڑا کاٹنے کی قینچی ہے، اس سے بال کیسے کٹیں گے؟ بیگم بڑے یقین سے بولی، میں کاٹتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اب انہوں نے سائڈ سے ایک لٹ کنگھے سے اٹھائی اور کھچ سے قینچی چلا دی۔ کمبخت قینچی بھی نکٹی تھی، کچھ بال کٹے اور کچھ بچ گئے۔ بیگم نے پھر سے کنگھے سے بال اٹھائے اور کٹکٹا کے قینچی کھچ کھچ چلائی۔ یقین مانیے زمین سے گھاس کاٹنے میں شاید اتنی محنت نہ ہوتی ہو جتنی اس نکٹی قینچی سے بال کاٹنے میں بیگم کو ہو رہی تھی۔ ایک طرف کے موٹے موٹے بال کٹ چکے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کے آئینے میں اپنے سر کو دیکھنا چاہا تو میری نظر بیگم کے چہرے پر بھی پڑ گئی۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور جذبے کے جوش نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے، اور میں نے کسی بھی جد و جہد سے منہ موڑ لیا اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ میرے ذہن میں وہ قوالی گونجنے لگی تھی کہ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور یہ یقین دل میں زندہ ہونے لگا تھا کہ میں بھی صحیح و سالم اس مرحلے سے گزر جاؤں گا۔ سر پر نکٹی قینچی کی کھچ کھچ چلے جا رہی تھی، جیسے قوال کو کسی مصرعے پہ بہت جوش سوار ہو گیا ہو اور وہ اس کی تکرار کیے جا رہا ہو، یونس کو تو نے، یونس کو تو نے، حق اللہ۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ جب ساری آوازیں بند ہو گئیں تب میں نے آہستہ سے آنکھ کھولی اور آئینے میں اپنے سر پہ نظر ڈالی۔ مجھے لگا کہ کسی عالی شان سیلون سے اسپائک بنوا کے کسی نوجوان کی طرح میں باہر نکلا ہوں۔ بیگم فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھ کے اپنی قینچی چلا رہی تھی۔